السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور اہم مسئلے کو سمجھیں گے کہ حیض، نفاس اور جنابت کے غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، ہمیں کیسے غسل کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر غسل کے فرائض کو بیان کیا ہے اور اس کے اندر بتلایا تھا کہ غسل کے اندر بعض چیزیں فرض ہیں اور بعض چیزیں سنت ہیں۔ آج ہم سنت کو سمجھیں گے کہ غسل جنابت کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جب عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو تو اس سے کیسے غسل کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے جب ہم غسل کا ارادہ کریں تو پہلے استنجے سے فارغ ہو جائیں۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اگر کپڑے کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے یا جسم کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ احتلام ہوتا ہے تو لنگی میں جب نجاست لگ جاتی ہے تو مختلف حصوں میں نجاست پھیل جاتی ہے، اسی طریقے سے جسم کے مختلف حصوں میں جو ہے نجاست لگ جاتی ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کو دور کریں، اسے ہٹائیں۔ اس کے بعد جس طریقے سے ہم نماز کے لیے وضو بناتے ہیں اور اس وضو کے اندر جو جو چیزیں سنت ہیں، میں نے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنایا ہے کہ وضو کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ تو غسل کے اندر بھی پہلے جو ہے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، اس کے بعد ہاتھوں کا خلال کرنا، مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، جتنی سنتیں ہیں وہ ساری سنت کے مطابق جو ہے وضو کریں۔ جب وضو ہمارا مکمل ہو جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور سنت یہ تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام لب بھر پانی اٹھا کر کے سب سے پہلے سر پر ڈالتے ہیں اور سر پر ڈالنے کے بعد بالوں کے درمیان جو ہے ایسے ایسے خلال کرتے ہیں۔ اور خلال کرنا مقصد نہیں ہوتا تھا، اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ پانی جو ہے جڑ تک پہنچ جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں چونکہ پانی کی بہت کمی تھی، اس لیے تھوڑا تھوڑا لب بھر پانی اٹھا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے سر پر ڈالا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ آج کے زمانے میں پانی کی کثرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ جو ہے پانی میسر کر دیا ہے، تو اس لیے جو ہے اب ویسے خلال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آدمی سر پر ایسے ہی پانی ڈال لے یہ کافی ہے۔ اس کے بعد سر پر پانی ڈالنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے دائیں مونڈھے پر پانی ڈالا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے بائیں مونڈھے پر جو ہے پانی ڈالا کرتے تھے، اس کے بعد پورے بدن کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام پانی ڈال کر غسل کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی اور اللہ نے ایسی ایسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں کہ آج ہر گھر کے اندر شاور ہے، اگر آدمی جو ہے شاور کے اندر جا کے کھڑا ہو جائے تو اس کے اندر یمین اور یسار نہیں بنتا، یا اسی طریقے سے بارش میں کوئی بھیگ جائے یا ندی میں یا تالاب میں کود کر کے نہائے تو اس کے اندر تو یمین اور یسار کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر گھر پر بالٹی میں پانی رکھ کر جگ سے نہائے تو اس کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ سب سے پہلے دائیں طرف ڈالے، اس کے بعد بائیں طرف ڈالے، اس کے بعد پورے بدن پر جو ہے پانی ڈالے۔ یہ سنت طریقہ ہے غسل کرنے کا، غسل جنابت کا، حیض کا اور نفاس کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔